بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل خالی ہو اور اس کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے خالی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے اونچی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤں ان کے والدین سے، ان کی اولاد سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے اور پوری دنیا کی انسانیت سے زیادہ نہیں ہو، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کامل نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ڈیزائن کیا تھا، اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے کوئی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے، یا لیاقت و کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا احسان و نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ چاروں اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام انتہا درجے کے حسین و جمیل تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، چاندنی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، یعنی سفید کپڑا تھا اور اس میں لال دھاریاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے میں تھا، میں نے چاند کو دیکھا اور آپ کو دیکھا، مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان اللہ نے آپ کو بنایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا۔ اب انتہا درجے کے خوبصورت تھے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی پیدا کرتے ہیں، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے ہندوستان کے ایک علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قریبی زمانے کا سب سے بڑا نبوت کا دعوے دار ہے، انتہا درجے کا بد شکل اور ایک آنکھ سے کانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اتنا بدصورت آدمی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو جہاں روحانی عیوب سے اخلاقی عیوب سے پاک رکھا ہے، وہیں جسمانی عیوب سے بھی اللہ نے نبی کو پاک رکھا ہے۔ نبی کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب
نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حسن جمال ایک سبب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ لیاقت و کمال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ہر چیز میں کمال تھا، ہر چیز میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال پایا جاتا تھا، ہر صلاحیت آپ میں اونچے درجے کی پائی جاتی تھی۔ آپ اونچے درجے کے بہادر، آپ اونچے درجے کے گھڑ سوار، آپ اونچے درجے کے اچھے اخلاق والے، ہر چیز میں کمال۔ تیسرا سبب احسان و نوال، احسان کرنا، داد و دہش کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں، میرے پاس احد کے پہاڑ برابر بھی سونا آ جائے کہ کہیں سے، اور 3 دن سے زیادہ میرے پاس رکے، ایسی تاریخ نہیں ہے۔ ہاں کوئی چیز کسی ضرورت سے، کسی قرضدار کو ادا کرنے کے لیے کوئی باقی اٹھایا کر رکھا گیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی جمع کر رکھنا یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت دگنا ہو جاتی تھی، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ چوتھا سبب محبت کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے قرابت اور رشتہ داری۔ آدمی کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی انسانوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، رشتہ دار تو ان کی رشتہ داری کی وجہ سے وہ قریب ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، آدمی کے اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب ہیں اور بہتر ہیں۔ وہ کیسے؟ انسان کا نفس جو ہے وہ اچھا بھی حکم کر سکتا ہے، برا بھی حکم کر سکتا ہے۔ انسان کا حکم، انسان کا نفس انسان کا خیرخواہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا نفس اس کے ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا خیرخواہ نہیں ہوتا، کبھی اچھے بات کا حکم کرتا ہے، کبھی غلط بات کا حکم کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ اچھائی کا ہی حکم کریں گے، جس کے ذریعے سے انسان کہیں پھنس نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے محبت کے اسباب پائے جاتے تھے، جس کی بنا پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے دیوانے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ سے محبت کا کوئی جواب نہیں۔ ایک شخص حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، انہوں نے جب واپس اپنے لوگوں کے پاس وہ جب واپس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایران اور کسرا اور قیصر کے پاس حاضر ہوا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں پہنچا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اتنا اپنے بادشاہ کے ساتھ احترام اور محبت والا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کو ان کے درباری ان کے صحابہ جتنا محبت حضور سے کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کو بے پناہ محبت تھی۔ احد کی لڑائی کا غالباً موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن تیر برسا رہے تھے، صحابی رسول سینہ تان کر کے کھڑے ہو گئے، اپنے سینے پر تیروں کو لینے کے لیے تیار، ایک تیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے کے لیے، آپ تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور آخری خواہش یہ پوچھی گئی کہ خبیب آپ بتاؤ کہ اس وقت تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ جس کی وجہ سے تم پھنس کر کے یہاں پہنچے ہو، کفار کے ہاتھوں یہاں مجبور ہوئے ہو، تمہاری جگہ محمد کو لٹکا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت خبیب قربان جائیں ان کی زبان پر، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ میں سولی دینا تو دور کی بات کہ میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک پر ایک ہلکا سا کانٹا چبھے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کے اندر تھی، صحابیات کے اندر موجود تھی۔ ایک صحابیہ، جنگ کا موقع تھا، جنگ سے لوگ واپس ہو رہے تھے،
ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آ رہی تھی، جبکہ اس جنگ میں اس کا باپ بھی شریک تھا، اس کا بھائی بھی شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا، اس کا بیٹا بھی شریک تھا۔ آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں کا قافلہ جنگ سے واپس ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ پوچھتی ہے ٹھیک ہے حضور زندہ ہیں؟ پھر آگے بڑھتی ہے، ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے شوہری کہاں جا رہی ہے؟ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے حضور کا کیا حال ہے؟ اور آگے بڑھ رہی ہے، ایک اور صاحب آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کو ہم نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ تو کس کی تلاش میں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اور آگے بڑھتی ہے، کوئی آتا ہے، وہ پوچھتا و کہتا ہے کہ تو کہاں چلی جا رہی ہے؟ تیرے تو سب ختم ہو گئے، یہاں تک کہ تیرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، اب کس کی تلاش میں تو جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ بالآخر اسے اس موقع پر اسے اطمینان ہوا جب اس نے حضور کو صحیح سالم دیکھ لیا تھا۔ یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کی دلوں میں موجود تھی۔ وہ صرف محبت کے دعوے دار نہیں تھے، وہ صرف ایسا نہیں تھے کہ محبت کے لیے سال میں ایک مرتبہ جلسے جلوس کر لیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ پورے اترے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پورے اترنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے تیار تھے۔ ابھی کل جو میں نے شراب کے اس مسئلے میں بات کی، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حرمت سے بالکل قریب زمانہ تھا، تو انہوں نے پورا سرمایہ اپنا لگا کر کے وہ کسی علاقے سے شراب کے بہت سے مٹکے لے کر خرید کر کے لائے تھے، بہت بڑا مال، پوری زندگی کا سرمایہ خرچ کر کے لائے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ مدینے میں شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے پہاڑ کے کسی دامن میں وہ اپنے مال کو اتارا، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یقیناً شراب حرام ہو گئی ہے، تو واپس اس جگہ پہ پہنچے جہاں وہ سرمایہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے پورے سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا تک نہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی مسلمانوں کے لیے حرام ہو گیا ہے، کافروں کے ہاتھ فروخت کر دوں کیا، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پوری زندگی کا سرمایہ لٹ جائے، اس پر ہمیں گوارا ہے، یہ ہمیں گوارا ہے، حضور کی ناراضگی گوارا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں حضور نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سیڑھی کے پاس تھے جہاں جوتے چھوڑے جاتے ہیں، حضور کی زبان سے ایک بات نکلی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضور نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کہاں بیٹھ گئے، آگے چلے آؤ۔ حضور کو یہ کہنا پڑا، اتنی اطاعت حضرات صحابہ کے اندر تھی۔ ہمارے اندر یہی چیز ہونی چاہیے، حضور سے محبت کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کی محبت میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اس کی زندگی میں سنت نہیں ہے، اس کی زندگی حضور والی زندگی نہیں ہے، تو وہ اپنی اللہ کی محبت میں وہ جھوٹا ہے، اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اسے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کے ولی کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی کا گزر بسر ہے، مریدین نے کہا کہ چلو حضرت ان سے مل کے آتے ہیں۔ وہ اپنے پورے مریدین کو لے کر کے اس دور علاقے میں سفر کر کے پہنچے، وہاں گئے، اترے اور دیکھ کر کے فوراً واپس لوٹ آئے۔ حضرت کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا، آپ اتنی دور سے سفر کر کے وہاں پہنچے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے، آپ نے ان سے خیریت بھی نہیں پوچھا، آپ الٹے پیر واپس چلے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا ولی اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس بندے کو سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ وہ سنت چھوڑ رہا ہے، اس سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم پکے ہیں، اپنی دعوے میں سچے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور آپ پر زیادہ سے زیادہ درود کا نذرانہ بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو باتیں اس آیت کی ذیل میں کہی گئی، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔